اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عمر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ سر. الحمدللہ. اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے نا یہ بڑا میننگ فل ہے اور بیسیکلی ایز اے ریسرچر ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میری آیات پہ غور و فکر کرو. جی. اور یہ جو کلام ہے نا اللہ پاک کا قرآن کریم، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کائنات کی. سورہ یونس ہے میرا خیال، اگر میں غلط نہ ہوں، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کلام تم میں نازل کیا نا، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اور لوگ اسے چھوڑ کر دوسری دولت اکٹھی کر رہے ہیں. حالانکہ اس قرآن سے آپ کو سب کچھ ملے گا. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام صالحین میں سے تھے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا. یوسف علیہ السلام صالحین میں سے تھے تو انہیں حکم اور علم عطا فرمایا. بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. اس کلام پہ چل کے آپ صالحین میں سے ہو جاتے ہیں، آپ پیور ہو جاتے ہیں، اندر سے نرم ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. جی. جب آپ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو خلافت دے دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر حکومت اللہ کے بندے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جی. اس کلام پہ آپ چلیں. اللہ رب العالمین نے اسی کلام کے ذریعے سے حکومتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف قرآن دیا اور ہمارے نبی کو یہ قرآن دیا. جی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے یہی قرآن ہے، اور یہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اسی قرآن نے پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کی ہے. جی. انجیل، توریت، زبور، پچھلی امتوں کی تصدیق کی ہے. پچھلی امتوں میں جو نیکوکار تھے ان کو عزت دی ہے اس قرآن نے. اس میں سورہ الصافات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے سچی ناموری دی اور ہم محسنین کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں. ابراہیم کو ہم نے سچی ناموری دی اور ہم محسنین کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں، اور ان کو آنے والی نسلوں میں ان کو باعزت بنایا. قیامت تک کوئی بھی شخص آئے گا اور اگر وہ ایمان والا ہے وہ نوح علیہ السلام کی عزت کرے گا. قیامت تک کوئی بھی شخص ایمان والا آئے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرے گا. ایکچولی میں آج پڑھا رہا تھا اسٹوڈنٹس کو کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس آف فائنینشیل انفارمیشن. جی. اور اس میں جب آپ IAS+.com پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ IASB فریم ورک ہے. یہ میری باتوں کو ریسرچر اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے جو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کو جانتے ہیں. تو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ ہے، انہوں نے ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے اور انہوں نے بتایا ہے ریسرچ کے ذریعے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو فارچون 500 کمپنیز ہیں ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس لیں اور اس میں سے کچھ انہوں نے پوائنٹس نکالے ہیں. اور اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائے گا تو اس کے اندر یہ کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. جی. تو ٹاپک ہے کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس آف یوزفل فائنینشیل انفارمیشن. جی. تو میں جب وہ پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا کہ کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس نکالنے ہیں وہ میں قرآن پاک پہ اپلائی کر کے بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس فائنینشیل انفارمیشن میں ہوگی جی. تو وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ڈیسیجن میکنگ کے لیے یوزفل بھی ہیں. جی. تو ہم دیکھیں گے کہ اب دیکھیں اس قرآن کے بیس پر ہم نے کیا ڈیسیجن لینا. عمر آپ بتائیں. ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو سب سے بڑا مسئلہ فیتھ کا ہے، ایمان کا ہے. جی بالکل. دیکھیں زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا کہ کچھ لوگ ہیں جو بدو ہیں نا مکہ کے، جی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں یہ مت کہو کہ ایمان لائے، یعنی کہ تم مسلم ہوئے ہو، تم نے ابھی صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے، جی. تم دل سے ایمان نہیں لائے، تم دل سے اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو. جی. ایمان اس طرح سے لے کے آؤ جس طرح سے اس کتاب میں ذکر ہے، جس طرح سے پچھلی انبیاء اور ان کے امت ایمان لائیں ویسے ہی ایمان لاؤ. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، کیونکہ میجورٹی لوگ یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ یہ استغفر اللہ یہ اتنی یوزفل کتاب نہیں ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ کتاب نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. لیکن عمر یقین مانیے اس سے بڑا کوئی امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے. باقی سارے ایشوز پینڈنگ میں ڈالے جا سکتے ہیں. دیکھیں اس کتاب کو اگر آپ سینے میں اتار لیں تو آپ جس لیول پہ بھی ہوں گے، اگر آپ کسی کمپنی کے مینیجر ہیں آپ ایماندار ہوں گے، آپ کے نیچے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین خلافت اتار دیں گے. آپ جیسے ہوتے ہو لوگ بھی پھر آپ کو ویسے ہی ملتا ہے، جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی آپ ایک اچھے باپ بن جائیں گے. دیکھیں ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ اس دنیا میں سپیریئر ہو، خوبصورت انسان ہو، اس کے اندر کوالٹیز ہوں. یہ کتاب ہے جو کوالٹیز لے کے آئے گی. تو
اب میں یہاں پہ آتا ہوں. دیکھیں جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کچھ فنڈامنٹل کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس ہیں اور کچھ انہینسنگ ہیں. فنڈامنٹل مطلب بیسک. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا وہ فنڈامنٹل بیسک کوالٹیز اس میں ہیں, جس میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ فنڈامنٹل کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس دو ہیں, ایک ریلیونس اور ایک فیتھفل. کہتے ہیں یہ دو کوالٹیز ہونی چاہیے انفارمیشن میں. ریلیونس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیونٹ انفارمیشن تب ہوتی ہے جب اس کے اندر پریڈکٹیو ویلیو ہو, کنفرمیٹری ویلیو ہو, یعنی وہ انفارمیشن ایسی ہو جو فیوچر پریڈکٹ کر کے دے سکے. وہ انفارمیشن ایسی ہو کہ جس کے اندر کنفرمیشن ہو یا دونوں ہو. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں نوح علیہ السلام کا سورہ ہود میں, نوح بلکہ مختلف سورہ میں آپ کوئی بھی سورت اٹھا لیں, اللہ رب العالمین نے بار بار ریپیٹ کیا نوح علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. مجھے بتائیں اللہ کی کیا سنت رہی ہے؟ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ پہ اور اللہ کے انبیاء پر جو ایمان لائے اللہ نے ان کو بچا لیا, ان کو عزتیں دی, انہی کی نسلوں کو آگے جاری رکھا, اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے ان کو تباہ برباد کر دیا. نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو غرق کر دیا. اور ایک بڑی زبردست بات تھی, میرے فادر ان لا بھی بتا رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا کہ یہ مجھے عذاب سے بچا لے گا, لیکن نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی نہیں بچ سکتا الا یہ کہ جس پہ اللہ رب العالمین اپنا فضل فرمائے. تو اگر آج ہمارا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ہمیں سائنس ٹیکنالوجی بچا لے گی, آپ بالکل ایسی ہے سر. سر اب دیکھیں سائنس کتنی آگے نکل گئی ہے ہارٹ سرجریز کے اندر بھی, ٹھیک ہے. اور وہی آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ امریکہ کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں اور انہوں نے لوگوں کی ڈیتھ نہیں ہونے دیتے, پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے امریکہ, اور وہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو بچا نہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ڈیتھس امریکہ میں ہو رہی ہیں. اللہ کے قرآن کے سوا آپ کو کوئی نہیں بچائے گا, اللہ کی رحمت کے سوا آپ کو کوئی سہارا نہیں حفاظت کر سکتا آپ کی, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن پاک پریڈکٹیو ویلیو دے رہا ہے. بھائی کامن سینس کی بات ہے, جب نوح علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں, اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ نے کیا کیا چالیں نہیں چلی, رسول اللہ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ فرعون نے ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا, اللہ نے بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے پوری پلاننگ کی, اللہ نے بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پورا زور لگا لو, میں اللہ کی پناہ لے چکا ہوں. ہود علیہ السلام نے دعویٰ کیا تم پورا زور لگا لو. شعیب علیہ السلام نے کہا, صالح علیہ السلام نے کہا, اللہ نے اپنے رسولوں کو بچا لیا. تو مجھے بتائیں کیا یہ انفارمیشن ایک پریڈکشن نہیں دیتی کہ ڈیفینیٹلی اگر ہم بھی مان لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچا لے گا, ہمارا بھی بال بیکا نہیں ہو سکتا. تو یہ کنفرمیٹری ویلیو بھی دے رہی ہے اور پریڈکٹیو ویلیو بھی دے رہی ہے. تو بھائی قرآن کی انفارمیشن ریلیونٹ ہے. بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, جی ہم لوگ ہیں وہ سفر کی دعا پڑھتے ہیں, وہ بھی ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہی پریڈکٹیو ویلیو کہ ہم اللہ کی فضل میں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں نا کہ یہ جو سواریاں تھیں, آپ کے کوسچن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. دیکھیں پرانے لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے. گھوڑا اگر بے قابو ہو جائے, سر اس کے سامنے 1000 لوگ بھی کھڑے ہوں, نہیں اسے کنٹرول کر سکتے. تو یہ اللہ ہے جس نے اس کو ہمارے قابو میں کیا, اللہ نے ہمیں اس کا خلیفہ بنایا. اب ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے سفر کر لیتے ہیں. اب مجھے پتہ ہے لاکھوں لوگ کھڑے ہو جائیں, ایک ہاتھی, اب ہاتھی تو بڑی دور کی بات, ایک بکرا اگر پاگل ہو جائے جیسے ہم کہتے ہیں, آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ بقرہ عید میں آپ دیکھتے نہیں, یہ بیل جب مچھر جاتے ہیں تو کون ان کو پکڑتا ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارے قابو میں ہے, تو ہم اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کریں. تو عمر ایک تو بات یہ ہوگی کہ یہ قرآن کی انفارمیشن ریلیونٹ ہے. اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ اگر آپ نے ڈیسیژن لینا ہے جی, اور وہ یوزفل ہو, تو اس میں اس کا ایک پرنسپل ہے مٹیریلٹی, جو ریلیونس سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں انگریز لوگ, آئی ایس پی فریم ورک والے یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مٹیریلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ انفارمیشن ڈسکلوز کریں جو ڈیسیژن میکنگ کے لیے امپورٹنٹ ہے, امٹیریل کو بے شک چھوڑ دیں آپ. دیکھیں اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی, ہم نے جو کچھ تم پر وحی کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا. حالانکہ اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل موجود نہیں ہے, بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے, جیسے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہے, لیکن اس قرآن پاک میں غالباً 25 یا 26 علماء بہتر جانتے ہیں رسولوں کا ذکر ہے. لیکن جو مٹیریل انفارمیشن تھی وہ رسول اللہ تک پہنچا دی, جو ڈیسیژن میکنگ کے لیے مٹیریل, جی بالکل امپورٹنٹ تھنگس جو امپورٹنٹ تھی, مطلب جو ڈیسیژن میکنگ کے لیے کافی تھی, مٹیریل انفارمیشن تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور یہ مٹیریل انفارمیشن جو ہے, مطلب باقیوں کی انفارمیشن اگر نہ بھی ڈسکلوز کریں تو
تو یہ انفارمیشن ان کو کیا کر لیتی ہیں، کور کر لیتی ہیں کہ بھائی تم لوگوں کے لیے جو انفارمیشن اس میں مینشن ہے وہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے، یقین لانے کے لیے کافی ہے. اچھا آگے چلیں. اچھا اگلا وہ پوائنٹ کہتے ہیں کہ فیتھ فل ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے. جی آئی ایس بی فریم ورک والے کہتے ہیں جی فیتھ فل ریپرزینٹیشن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں فیتھ فل ریپرزینٹیشن میں 3 چیزیں ہیں تب وہ فیتھ فل کہلاتی ہیں. نمبر 1 کمپلیٹ انفارمیشن ہو، نیوٹرل ہو اور فریڈم فرام ایرر ہو. یہ 3 چیزیں. سبحان اللہ، اللہ کرے یہ پیغام سب تک پہنچے. وہ کہتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں تبھی انفارمیشن فیتھ فل ہوگی. یہ آئی ایس پی فریم ورک والے کہہ رہے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں گورے کہہ رہے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں جی کمپلیٹ انفارمیشن ہو تبھی وہ فیتھ فل ہوتی ہے، نیوٹرل ہو تبھی وہ فیتھ فل ہوتی ہے، اور فریڈم فرام ایرر ہو تبھی وہ فیتھ فل ہوتی ہے. اب میں ان تینوں چیزوں کے جواب آپ کو سورہ تکویر سے دیتا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین نے تینوں کے سوال کے جواب دیے: کمپلیٹ، نیوٹرل اور فریڈم فرام ایرر. سورہ تکویر ہے آیت نمبر 19 سے لے کر کے سبحان اللہ آیت نمبر 26 تک. میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ آپ نے وہ ذہن میں رکھنا ہے، کمپلیٹ، نیوٹرل اور تیسرا کیا تھا، فریڈم فرام ایرر. اب دیکھیں آیت نمبر 19 سے 26 تک سورہ تکویر. اللہ فرما رہا ہے بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا ہے. رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے، تو مجھے بتائیں جو اللہ کے ہاں عزت والا ہوگا اس کی انفارمیشن فیتھ فل نہیں ہوگی؟ کیا اس کی انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی؟ کیا وہ نیوٹرل نہیں ہوگا؟ اور رسول اللہ سے بڑھ کر کون نیوٹرل تھا یار؟ مجھے بتائیں پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو پیغام دیا کیا کہا لوگوں کو؟ وہ جو جبل نور پہ کھٹا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نیوٹرل رہے ہمیشہ. لوگ رسول اللہ سے فیصلہ کروانے آتے تھے کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا یہ نیوٹرل فیصلہ کریں گے، کبھی بھی کسی کے بائسزم میں نہیں جائیں گے، بائسڈ نہیں ہوں گے. خیر میں دوبارہ آتا ہوں، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل سے ریلیٹڈ ہے. چلو حضرت جبرائیل سے بھی ریلیٹڈ ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہاں عرش پہ اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے. تو چاہے حضرت جبرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، دونوں. اب دیکھیں نا قرآن کس طرح سے نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے وحی دی حضرت جبرائیل کو، اور حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے رسول اللہ کے پاس. اور تمہارے صاحب مجنون نہیں، یہ جو تمہارے نبی ہیں رسول اللہ یہ مجنون نہیں ہے، اللہ گواہی دے رہے ہیں. اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر بھی دیکھا ہے. حضرت جبرائیل کو اللہ، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، کمپلیٹ انفارمیشن دے رہے ہیں. کوئی انفارمیشن رسول اللہ نے نہیں چھپائی. اتنے کریم ہیں ہمارے رسول کہ جو انفارمیشن آئی ایز اٹ از آگے فارورڈ کر دی. اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں ہے. فریڈم فرام ایرر، اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ پوری کائنات میں واحد کتاب ہے اس وقت کہ جو اس قابل ہے کہ جس کو چوما جائے. اس میں ذرہ برابر ایرر نہیں ہے، ذرہ برابر شیطان کا دخل نہیں ہے. باقی دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اس میں شیطان کا دخل ہوگا. پھر کدھر جاتے ہو؟ جب فیتھ فل ریپرزینٹیشن مل گئی تو ڈیسیژن میکنگ کے لیے اس سے بہتر کوئی کتاب ہو سکتی ہے کمپلیٹ. اچھا کئی ایکچولی دیکھیں نا، ہم انسان ہیں، بولتے ہوئے بھی ہم لوگ کئی چیزیں اسکپ کر جاتے ہیں، لیکن قرآن میں بہت سی جگہوں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مکمل کتاب ہے، یہ ہم نے نازل کی، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو کمپلیٹ بھی ہے، نیوٹرل بھی ہے. جو پیغام جو نبی پیغام اس قرآن کا تم تک پہنچا رہا ہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ حضرت ختیجہ والا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ختیجہ نے میسرہ سے پوچھا کہ تجارت میں، میسرہ نے کہا جی یہ تو ان کا تجارت کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے، یہ تو مال رکھتے ہیں تو اس کی خامیاں بتاتے ہیں، اور میں نے ان کو صادق اور امین پایا. اور اسی بنیاد پہ جناب ختیجہ نے اپنے نکاح کا پیغام کہ پورے مکہ میں جناب محمد جیسا کوئی شخص ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آگے آئیے. آگے وہ کہتا ہے جی کہ اچھا وہ نیوٹرل کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر رہا ہے ایس بی فریم ورک. وہ کہہ رہا ہے جی نیوٹرل
is supported by the exercise of prudence. ये prudence accounting का principle है, ये जो accounting finance लोग जानते हैं, वैसे मेरी बात definitely सुन रहे हो। जी, prudence concept। अच्छा, prudence की definition ये है कि yes, the application of the degree of caution for the uncertain events, कि अगर कोई चीज़ uncertain हो, गैर यकीनी है, उसके लिए caution नहीं। दुनिया ख़त्म होनी है, हमने एक दिन मरना है, ये confirm है। confirm है। अच्छा, अब अगर आपको लग रहा है कि मरने के बाद जन्नत और दोज़ख नहीं है, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर हो तो उसके प्रिकॉशनरी मेजर तो लें। और जन्नत और दोज़ख क्यों नहीं होगी जबकि ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है और ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, तो फिर इसकी बात पे यकीन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें क़यामत पे ईमान लाना चाहिए, जन्नत और दोज़ख पे ईमान लाना चाहिए और उसकी तैयारी आज से शुरू करनी चाहिए। प्रूडेंस क्या कह रहा है? अभी से शुरू करें। आपको नहीं पता आपकी लाइफ कितनी रह गई है, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन अगर आपकी लाइफ थोड़ी हुई तो क्या करेंगे? क्यों पेंडिंग में डाल रहे हैं तौबा को? सर लोग क्यों नहीं समझते आपके ख्याल में? उम्र में आपको बताता हूँ, लोगों का यकीन नहीं है, लोग इसको पढ़ नहीं रहे, बाकी दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैं रॉयल पाम गया क्लब में, रोज़े के अंदर मैं खेलता था स्कॉश, और उस टाइम पे मुझे इतना अफसोस हुआ कि बच्चे थे, उन्होंने वो मेरे सामने पानी पी रहे हैं, उनको बिल्कुल मुझे अफसोस हुआ कि मतलब बिल्कुल शर्म ही नहीं आई यार, कोई रोज़ेदार भी बैठा हुआ है या कुछ, वो पानी पी जा रहे हैं, चीज़ें खाई जा रहे हैं। अब मैंने उनसे पूछा यार आपका रोज़ा नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं है, हम तो रोज़ा रखते ही नहीं है। मतलब सर मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया, इस तरह रोज़ा ना रखना कोई मॉडर्निज्म जिसको हम कहते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, वो हो गया। बल्कि आज तक तो बड़े लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो फोर फादर्स हैं वो तो फोर फादर्स रसूलुल्लाह को मानते ही नहीं है, वो फोर फादर्स मानते हैं कायद आज़म को या इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को, और वो कहते नहीं कायद आज़म जो थे मतलब या इस तरह के जो लोग थे वो अमीर ज़ादे थे, वो सैंडविचेस खाते थे, सिगार पीते थे, म्यूज़िक भी सुनते थे। नहीं, हमारे जो फोर फादर्स हैं ना वो ये हैं, अम्बिया हैं। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जो नमूना है ना वो रसूलुल्लाह की ज़ात है और कोई ज़ात नहीं है। तो हमारे लिए कौन सी पर्सनैलिटी है जो हमें सीधे रास्ते पे लेके जाएगी? वो रसूलुल्लाह की ज़ात है। ठीक है। अच्छा, प्रूडेंस में मुझे एक बात याद आ गई, अब मुझे याद नहीं कौन सी सूरह है, उलमा बेहतर जानते हैं, बस समटाइम रेफरेंस नहीं आता, लेकिन आप सही कह रहे हैं, इंशाल्लाह रेफरेंस के ज़रिए से बात होगी। लेकिन उसमें एक पॉइंट था जिसमें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ए नबी ने कहो कि अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो उसका वबाल मुझ पर ही है, लेकिन सोचो अगर मैं सच कह रहा हूँ तो जिस क़यामत का तुम इनकार कर रहे हो, जिस जहन्नुम का तुम इनकार कर रहे हो, उससे तुम्हें कौन बचाएगा? और ये चीज़ कन्फर्म है। अब आप खुद मुझे बताएं, कॉमन सेंस की बात, एक तरफ रसूलुल्लाह खड़े हैं, एक तरफ मुनकिर खड़े हैं, कौन सच्चा है? रसूलुल्लाह सच्चे, क्योंकि ऊपर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हो रहे हैं, बिल्कुल रेलिवेंट भी हैं, फेथफुल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं।